بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ 10th کلاس، آج ہم آیت نمبر 16 احزاب کی 63 سے پڑھیں گے، اس کا آغاز کریں گے۔ یہ سالوک الناس، اور سوال کرتے ہیں تم سے لوگ، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، انما بے شک، علمھا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وما نہیں، یدریکا، اور ادراک لا اللہ ساعۃ، شاید کہ گھڑی، تکون ہو، قریباً، قریب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعن الکافرین، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر، وعدہ، اور تیار کیا لہم ان کے لیے، سعیرا، جہنم کی آگ۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو اس کا علم خدا کو ہی ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ، لا یجدون، نہیں پائیں گے، ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیراً، اور نہ کوئی مددگار۔ یوم، اس دن، تقلبا، اور پھیرے جائیں گے، وجوہ، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، یقولون، اور کہتے ہیں، کہیں گے، یا لیتنا، کاش ہم، اطعنا اللہ، اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کرتے ہم رسول کی۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، انا، بے شک، اطعنا، اطاعت کی ہم نے، ساداتنا، سرداروں کی، وکبائرنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، اور انہوں نے گمراہ کیا برے راستے کی طرف۔ ربنا، اے رب ہمارے، آتہم، دے ان کو، ضعفین، دوگنا، من العذاب، عذاب، والعنہم، عنہم، اور لعنت ہے ان پر، لعنت کرنا، کبیرن، بہت بڑا۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹے جائیں گے اور کہیں گے، اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے، اور کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ ان آیات میں اصل میں جو کافر لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے سیدھے سوال کر کے تنگ کرتے تھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کے جو لوگ تھے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبر، انبیاء کرام اور تھے، ان سب سے بھی ان کی جو امتیں اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کر کے ان کو تنگ کرتے تھے اور نبی پیغمبروں کو ایذا دیتے تھے۔ اور اس طرح پھر ان آیات میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ قیامت کب آئے گی؟ اور اس میں اصل میں وہ جو کافر تھے، وہ جو منافقین تھے، وہ انکار کرتے تھے قیامت کا، اور مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ قیامت، اور جس قیامت اور عذاب کا آپ ذکر کرتے ہیں، وہ آپ کے اللہ نے ہم پر نازل کیوں نہیں کی، ابھی تک آئی کیوں نہیں، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو قرآن پاک نے اس کا جو جواب ہے وہ یہ فرمایا کہ نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے آنے کا جو اصل علم ہے، یہ حقیقی علم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو، کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، ہو سکتا ہے وہ قریب ہی ہو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کو یہ جواب دے دیں۔ اور ان آیت میں، ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم السعیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا اس وقت نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ یوم تقلب وجوہ فی النار، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور کہ اس دن ان کے جو منہ ہیں وہ آگ میں الٹے جائیں گے، یعنی کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت پھر وہ کہیں گے، کاش ہم دنیا میں واپس جائیں اور کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور وہ سوچیں گے کہ کاش ہم اس وقت اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیتے، تو آج ہم اس طرح یا اس حال میں نہ ہوتے۔ اس وقت ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، وہ بے یار و مددگار ہوں گے۔ اور قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اور وہ پھر اس وقت کہیں کہ یا اللہ، اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں تھا، ہم نہیں تھے یہ کہتے، جو ہمارے بڑے تھے یا ہمارے سردار تھے اس وقت کے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ ہمیں کہتے تھے تو ہم اس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ اس لیے پھر اگلی آیت میں ان کا یہ کہنا کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم،
وَأَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، پھر وہ کہیں کہ اے اللہ ان کو ہمارے اے پروردگار ان کو جنہوں نے ہمیں برے راستے کی طرف لگایا ہے ان کو عذاب دے اور ہمیں نہ دے، کیونکہ ہم تو ان کے کہنوں پہ آئے ہیں، یا جو انہوں نے کہا ہم اس کے مطابق کرتے رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور وہ اس وقت جو کافر لوگ ہیں وہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں واپس جائیں اور نیک عمل کریں اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لیتے۔ اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تنگ نہ کرتے، اللہ کا کہا مان لیتے، ہم ایمان لے آتے، مومن ہو جاتے، تو آج ہم جہنم کی آگ نہ چکھ رہے ہوتے اس کا مزہ۔ اور اس وقت جب قیامت آئے گی، کیونکہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارا قیامت کے آنے پر بھی ایمان ہے، اور کہ ایمان جو آخرت ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی اس کی جو کیفیت ہے وہ قرآن میں اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا ہے وہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ ایک سرائے کی مانند یہاں پہ دنیا میں کرے۔ اور قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں ہے کہ یہ کھیل تماشے کے علاوہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مکھی کے پار کے جتنی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اپنے آپ کو عارضی طور پہ ایک مہمان سمجھے، اور اصل اس کا گھر جو ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ اور جب قیامت آنی ہے تو قیامت کے جو ہولناکیاں ہوں گی، جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اسی وقت ان کو عذاب ہونا شروع ہو جائے گا، جو جنتی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بچا لے گا، اور جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور ان کی باتوں سے، اللہ کی آیات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے روح گردانی کی، ان کو مانا نہیں بلکہ الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، تکلیف دی، تو وہ اس وقت جب جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس جاتے، اور اس وقت جو ہم اور پھر الٹا یہی کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو یہ سارا اپنے جو بڑے ہیں یعنی اباء اجداد ہیں یا جو ہمارے سردار تھے، ہم ان کے کہنے میں آ کے تو ہم نے اس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اور ہم نے انکار کیا، ورنہ ہم تو اے اللہ کاش ہم تیرے پہ اور تیرے رسول پر ایمان لے آتے۔ تو اے اللہ کے نبی، اے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اور جو عذاب ہے ہماری بجائے ہمارے یہ بڑے ہیں جو سردار ہیں ان کو دے۔